یہ جو احرام ہے مردوں کا، ایک 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 چادر جو ہے، یہ اس کی ریلیجس جو سینکٹیٹی وہ اس لیے قائم ہوئی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح کیا تھا، یا اس کو سیتے نہیں ہیں؟ اس کے پیچھے جو ایک علمی اور عقلی وجہ کیا ہے کہ اس کے یہ جو احرام ہے اس کی اس طرح کی جو ہے نوعیت ہے؟ ابھی آپ کو موقع ملا حج کے بارے میں نے جو کچھ لکھا ہے اس کو پڑھیں یا سنیں؟ سر آپ کے لیکچر سنے ہوئے، لیکن باقاعدہ آپ کی کوئی تحریر نہیں پڑی، بڑی معذرت۔ میزان میں بڑی تفصیل سے میں نے بتایا ہے کہ حج کیا ہے۔ حج اصل میں شیطان کے خلاف جنگ کی تمثیل ہے، اس کو ایک ڈرامائی صورت دے دی گئی۔ اس میں لوگ دنیا کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی دعوت پر لبیک لبیک کہتے ہوئے شیطان کے خلاف جنگ کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ یہ نظر کی عبادت ہے، اس میں سب کچھ اپنے پروردگار کے لیے پیش کر دیا جاتا ہے۔ اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو ہدایت کی کہ مرد اس میں درویشانہ لباس پہن کے آئے، وہ جہاد کے میدان میں اتر رہے ہیں۔ اس میں جوتوں کے بارے میں بھی ایک قانون بنایا گیا، اس میں لباس کے بارے میں بھی ایک قانون بنایا گیا، اس میں آپ کی زبان پر جو ترانہ ہونا چاہیے وہ بھی پیغمبروں نے جاری کیا۔ تو پوری تمثیل کی ایک ایک چیز تمثیل کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر اختیار کی گئی ہے۔ درویشی ہونی چاہیے، مجاہدانہ طرز عمل ہونا چاہیے، اسی طرح جیسے کہ لشکر پڑاؤ ڈالتے ہیں وہ انداز اختیار کرنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد وہ مناسک ہیں جو آپ ادا کرتے ہیں جو نظر کے مناسک ہیں۔ طواف نظر کے پھیرے ہیں، صحیح کی بھی یہی صورت حال ہے، اور پھر کنکر جب مارے جاتے ہیں تو گویا شیطان کو سامنے رکھ کر اعلان جنگ کر دیا جاتا ہے، اس پر یہ مکمل ہوتا ہے۔ جی جی تو حج جی کو جی آپ اس طریقے سے سمجھیے کہ وہ ہے کیا۔ جی جی وہ سر، یہ تو اس طالب علم نے سنی ہوئی تھی آپ کی بات، بلکہ آپ نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ جو ہم حجر اسود پر رکھتے ہیں ہاتھ، تو وہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ عہد کرتے ہیں، اس استلام کی اس کی ایک تمثیل ہے، وہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن میں کہہ رہا تھا کہ سر جہاد کرنے کے جب آپ لڑائی کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو اس وقت تو احرام کا سوٹ تو بہت انکمفرٹیبل ہے، اس میں آپ کپڑے ہی سنبھالتے رہیں گے، بجائے اس کے کہ ٹائٹ ٹراؤزر ہو اور آپ کا ایسا لباس ہو جو آپ آرام سے بھاگ دوڑ سکیں۔ نہیں، نظر کی عبادت ہے نا، یعنی آپ نے اصل میں دنیا چھوڑ دی، خدا کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے آپ اس کی بارگاہ میں اپنی نظر پیش کرنے کے لیے حاضر ہو گئے۔ اس نظر کا آخری منتہا یہ ہے کہ اپنی جان بھی اور اپنا مال بھی آپ نے اپنے مالک کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ تو اس وجہ سے وہاں دنیا کو ترک کرنے کی علامت کے طور پر جوتے میں بھی اور لباس میں بھی ایک خاص حیت اختیار کی گئی ہے، یعنی اس میں دونوں چیزیں ملی ہوئی ہیں۔ تمثیل میں ہدف جنگ ہے، اور تمثیل اصل میں اللہ کے حضور میں اپنی نظر پیش کرنے کی ہے۔ تو نظر پیش کرتے وقت جو راہبانہ درویشی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اختیار کر کے میری بارگاہ میں آؤ۔